بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک لرننگ کے اگلے لیکچر کے ساتھ میں پروفیسر محبوب آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج میں ایک ایسی چیز کا لیکچر دینے جا رہا ہوں کہ جو بظاہر میں سمجھتا ہوں شاید آپ سمجھیں گے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر بھی الگ سے جو ہے ایک مرتبہ اس پر لیکچر رکھ لینا جو ہے مفید ہے، اگرچہ ضمن جو ہے کئی مرتبہ ذکر ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ایسا کوئی دوست ہو سکتا ہے کہ جو ابھی تک اس چیز کو جو ہے صحیح سمجھ میں صحیح طور پر سمجھ نہ پا رہا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ عام طور پر جو دیگر زبانیں ہیں اس میں واحد اور جمع یعنی دو ہی سٹیپ ہوتے ہیں، یا ایک چیز یا ایک ہوتی ہے یا پھر اس سے زائد ہوتی ہے، لیکن عربی کے اندر یاد رکھیے گا کہ واحد تثنیہ اور جمع، جی ہاں عربی میں 3 سٹیپس ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز کے لیے ایک نام ہے اور پھر اس کے بعد دو کے لیے جو ہے پھر الگ لفظ ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہے ورب بھی الگ ہوتا ہے، جی ہاں یعنی ایک کے لیے الگ ورب ہے، دو کے لیے الگ ورب ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد جب دو سے آگے جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ الگ ورب ہے۔ چنانچہ یعنی اس طرح سے عام زبانوں میں واحد اور جمع یوں ہم جو ہے چیزوں کو گنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن عربی کے اندر واحد تثنیہ اور جمع، جی ہاں۔ اب اس کی یوں مثال لیں، جیسے میرے پاس ایک قلم ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں قلم، تو قلم ایک قلم، اس کے بعد 2 قلموں کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے قلمان، جی ہاں، اور 2 سے زائد کے لیے جو ہے پھر اقلام، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے عالم ایک عالم، اور 2 کے لیے عالمان، اور 2 سے زائد کے لیے عالمون یا علماء۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ میں نے کیا کہا کہ عالمون اور علماء، تو یہ یوں سمجھیں کہ جمع کی پھر آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی اس کو الگ لیکچر میں رکھیں گے۔ فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ واحد تثنیہ اور جمع۔ اچھا، یہاں تثنیہ کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے، وہ ضرور سمجھ لیں آپ، وہ یہ کہ جیسے مثال کے طور پر عالمان 2 عالم، ٹھیک، اسی لفظ کو عالمین بھی پڑھتے ہیں، جی ہاں، یا آگے چل کر جیسے عالمون، اور تو اسی لفظ کو عالمین بھی پڑھتے ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا اس لیے ہے کہ عالمان یعنی 2 عالم یہ اس کی رفعی حالت ہے، اور عالمین یہ اس کی نسبی و جری حالت ہے، اور نسبی و جری حالت کا تو آپ کو اچھی طرح سے علم ہو ہی چکا ہے کہ نسبی حالت سے مراد یہ کہ اگر یہ 2 عالم جو ہیں کہیں جو ہے مفعول کی جگہ واقع ہوتے ہیں، ان پر کوئی عمل کیا جاتا ہے، تو ہم لفظ عالمان استعمال نہیں کریں گے بلکہ لفظ عالمین استعمال کریں گے، جی ہاں۔ مثال کے طور پر جاء عالمن، ٹھیک ہو گیا کہ ایک عالم آیا، اور اگر میں کہوں رأیت عالمین، پھر عالمین ہوگا، تو رأیت عالمان نہیں کہوں گا، میں نے 2 عالم دیکھے، تو چونکہ یہاں میں عالموں کو دیکھ رہا ہوں، یہ عالم جو ہے مفعول ہیں، اور مفعول جو ہوتا ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، لہذا کیا آئے گا؟ رأیت عالمین، جی ہاں۔ تو یہ اس طرح سے ان کی جو نسبی حالت ہوگی وہ عالمین ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کہیں یہ ایسی جگہ واقع ہوتے ہیں کہ جہاں مجرور کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر یہ کسی حرف جار کے بعد واقع ہوتے ہیں، یا کہیں مضاف الیہ واقع ہوتے ہیں، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہی ہے کہ جو مجرور ہوتا ہے وہ بھی یعنی جو حرف جار کے بعد کہیں آتا ہے لفظ وہ بھی مجرور ہوتا ہے، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے، تو اگر یہ مجرور کی جگہ واقع ہوتے ہیں تو تب بھی عالمین ہی ہوگا۔ تو یہ ایک اضافی چیز تھی، لیکن آج کے لیکچر کا جو اصل میرا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو یہ بتانا کہ عربی کے اندر جو ہے وہ 3 سٹیپ ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ جو ہے آگے بڑھتے رہیں گے،
اور چیزیں جو ہے اور کلیئر سے کلیئر تر جو ہے وہ ہوتی چلی جائیں گی، اس استدعا کے ساتھ کہ ابھی تک اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ پریس کر لے۔ اللہ حافظ۔